So welcome to today's Mental Mentors Live. आज का हमारा टॉपिक Know Yourself है, and we have invited the guest Sir Muhammad Ali, who is a mind engineer and NLP trainer, and he's a life and career coach. So sir, I would like you to introduce yourself in your way too. جزاک اللہ خیر ابیر اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ یہ انسٹا کا میرا پہلا لائیو ایکسپیرینس جو ہے وہ مزید ثبوت ہوتا جائے گا. بیسیکلی ایز ابیر مینشن میرا نام محمد علی ہے. میں این ایل پی ٹرینر ہوں, باڈی لینگویج, انفیکٹ پاکستان کا پہلا باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر ہوں, اور پاکستان کے 2 سوسائٹی آف این ایل پی کے جو رچرڈ بینڈر سے ٹرینرز ہیں ان میں سے ایک ہوں. اور میں سلوا الٹرا مائنڈ ای ایس پی وچ از اویکننگ آف سکس سینس اس کا انسٹرکٹر ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں لائف کوچنگ, کیریئر کوچنگ, پاکستان ویمن ٹیم, اسپورٹس مینٹل کوچنگ, ٹینس پلیئرز, اسکواش پلیئرز, اسٹوڈنٹس, ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ساتھ الحمدللہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں. تو یہ میرا چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے. باقی امیر آئی ووڈ سے کہ ہاؤ وڈ یو وانٹ ٹو ٹیک دس ون. آپ چاہتی ہیں کہ میں کوئی بھاشن دوں یا ہم اس کو کیو اینڈ اے پہ لے کر چلیں؟ آئی گیس پہلے ہم بھاشن دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسر بھی کر لیں گے. اوکے, تو میرا آپ سے سوال ہے. میرا بھاشن میں بھی اکیلے میں مزہ نہیں آئے گا. پہلے تو آپ سے پوچھنا پڑے گا مجھے. آپ کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے اور آپ کے ویورز کی بھی. مجھے اصل مجھے یہاں پر آئیڈیا نہیں ہو رہا ابھی کہ ویورز کے جو کمنٹس وغیرہ وہ کہاں آتے ہیں, تو اگر کائنڈلی کو ہوں تو آپ مجھ سے بتا دیجیے گا. ڈو یو لو یور سیلف ابیر؟ To some extent, yes. Which Not means too you much, don't. but Which means you don't. And you know why? why? Because you don't love Allah subhanahu wa ta'ala. اور بڑی I بات do کر love دی میں نے. No, I'm sorry. If you love Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Sad کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو آپ میں اور میرے میں, ہم سب میں اللہ کی روح ہے. So what stops us from loving that ruh? We are a ruh. We are not a body. So how can you say to some extent, وہ تو اللہ کی دی ہوئی روح ہے نا, اللہ نے اپنے جو بھی اس کی روح ہے کیا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں, بٹ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا. تو what is the reason why would you not love yourself? Why would you even have to think about yourself? And this is the biggest reason why we today are unable to know ourselves, because we don't love ourselves, we don't spend time with ourselves. ایک میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. چلو مجھے ایک بات بتائیں آپ. ایک انسان ایسا ہے ابھی جس کے ساتھ آپ اپنی پوری زندگی گزارنی ہے. آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ I don't know. Unfortunately you don't know. آپ خود, یہ تو میری گارنٹی ہے کہ اپنے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے, اور جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی 24 گھنٹے 365 دن نہیں گزارنے, ان کے بارے میں آپ بڑا کچھ سوچتی ہیں, ان کے بارے میں آپ بڑا کچھ جانتی ہیں. اپنے دوستوں کے آپ کو اچھائیاں برائیاں پسند ناپسند سب پتہ ہوں گی, لیکن اس ابیر جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں آپ جانتی ہی کچھ نہیں. Isn't it strange? Isn't it weird? Yes. Isn't it a bit unfair? Well, it is. Then what shall we do? Then instead of asking me, know yourself, what should you be doing right now? I should be discovering myself. Then I should start. اقبال نے وہ آپ کی زندگی بڑی آسان کر دی. اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. جب آپ اپنے ہی نہیں بن سکتا جو انسان, وہ کسی, آپ کو پتہ ہے آج ہمارے یہاں پر معاشرے میں جو اتنے برائیاں ہیں, اتنی لڑائیاں ہیں, اتنے جھگڑے ہیں, ان کی کیا ریزنز ہیں؟ ان میں 3 میجر ریزنز ہیں. سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے نہیں ہیں, ہمیں اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے. دوسری ریزن, ہماری ایکسپیکٹیشنز مخلوق سے ہیں, خالق سے نہیں. اگر ہماری ایکسپیکٹیشنز خالق سے ہو جائیں تو ہماری زندگی اور آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہا. یہاں پر اب مجھے آپ کے میسیجز نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. فاطمہ نے کہا کہ جی it is unfair, we spend a lot of time trying to know other people but never try to discover our own selves. Indeed Fatima, for that you need to love yourself first, and the love that you need to give yourself
has to be the most prime love, because اگر آپ اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جائیں گے تو آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اسلام ہمیں، لوگ کہتے ہیں، میں عالم نہیں ہوں بٹ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سیلف لیس ہونا سکھاتا ہے. ایسے ہی ہے؟ But I think it teaches us self-love. It's my opinion. سیلف لو کے علاوہ اسلام ہمیں سیلفش ہونا سکھاتا ہے. اب آپ سوچو یہ میں نے کیوں کہا جملہ. اچھا بائی دا وے، اس کو اگر کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جائے تو غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. نہیں اسلام ہمیں ایکچولی سیلفش ہونا اس لیے سکھاتا ہے کہ اگر قبر اجتماعی بنی تو بھی حساب انفرادی ہونا ہے. تو بالکل آپ نے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں نا تو جو وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ آکسیجن ماسک گرے گا، جب آکسیجن ماسک گرے گا تو پہلے کس کو پہنانا ہے؟ پہلے اپنے ساتھ والے بچے کو پہنانا ہے یا پہلے خود پہننا ہے؟ کس کو پہنانا ہے پہلے؟ پہلے خود ہی پہنے. پہلے خود پہننا ہے. تو خود پہننے کا مطلب یہ ہے کہ لو یور سیلف فرسٹ. If you cannot love yourself, you cannot love anybody. Neither your parents, nor your siblings, or your husband, or your wife, or your friends. All that is fake because you cannot love yourself. بالکل Okay? So, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلا کام آپ نے اپنے آپ کو جاننے کے لیے you need to know your strengths and weaknesses. Take a diary, write a pen and paper, and start writing. What is your strength and what are your weaknesses? When you will be amazed in the beginning probably. اچھا چلو مجھے آپ بتاؤ, what do you think? Give me your top 5 strengths and weaknesses, Abir. I guess one of my strengths is that I help others. The Okay. other is that I can understand people and I can empathize to them before judging them. And then I think I can handle situations well. And then my words. Okay. I guess that's all. And weaknesses? Weaknesses, I'm very sensitive and I quite react a lot. I guess that's my weakness. Okay. And I think I cry too much. That's also my weakness. Okay. Good. And I can't think of anything right now. great. So you are probably one of those people who have 4 strengths to offer and 3 weaknesses, which is good. Normally weaknesses کی بڑی list نکلتی ہے اور strengths کی نہیں. Now let me play a game with you, and very interesting game. آپ نے کہا آپ کی پہلی strength کیا تھی؟ You help others, right? Yeah. Let's flip it. Isn't it a weakness? دوسروں کے بارے میں سوچتی ہے، اپنے بارے میں سوچتی نہیں. Isn't it a weakness? Well, it is sometimes. Right. Not Now always. let's flip your first weakness. You said you are sensitive. Isn't it a strength that you are sensitive to people's hurt? You are sensitive to people's thoughts. You are sensitive to things going around you. Isn't it a strength? Yes, it is a strength. So everything is here in your mind. You can make your weakness your strength and your strength your weakness only by knowing where you are and what you are. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کیپیبلٹیز دے کے پیدا کیا ہے. ایک بات میں اور کہتا ہوتا ہوں، جی بالکل فاطمہ، ایک بات میں اور بڑے مزیدار کہتا ہوتا ہوں ابیر، اینڈ آئی نو وین آئی سے دس a lot of eyebrows are raised. ایمان ضروری نہیں ہے. Okay, I think I raised my eyebrow too. ٹھیک ہے. کیوں؟ جی. کیونکہ ایمان پاکستانی ہر انسان کے، بلکہ آج کے ہر مسلمان کے اندر ایمان بدرجہ اتم موجود ہے. یقین نہیں ہے. بالکل. تو یقین ہوگا تو ایمان بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان پہ کام نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یقین پہ کام کیا. ان کو یہ یقین تھا کہ 40 سال جو انسان ہمارے ساتھ رہا وہ سچا انسان صلی اللہ علیہ وسلم تھا. 40 سال تک جو انسان ہمارے ساتھ رہا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایماندار تھا. 40 سال تک جو انسان ہمارے ساتھ رہا وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسم با مسمہ بن کے یقین دلایا کہ پھر وہ جو اللہ کی کتاب آ رہی ہے اس پہ ان کو یقین دلایا کہ یہی کتاب صحیح ہے. سو یقین اللہ کے ایمان کے صحیح پہنچنے کا راستہ ہے. آج ہم لوگ ایمان تو ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے
لیکن یہ یقین ہے کہ ہمیں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوگا, یقین ہے کہ جھوٹ بولیں گے بغیر کام نہیں ہوگا, یقین ہے کہ اگر ہم نے یو ٹرن غلط نہ لیا تو ہم لیٹ ہو جائیں گے, یقین ہے, یہ سب یقین ہے, بٹ ایک یقین نہیں ہے کہ اللہ ہے. ابیر آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی ابیر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. آئی گیس کوئی انٹرنیٹ ایشو تھا میری طرف سے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے لاسٹ کیا سنا تھا؟ لاسٹ آئی تھنک آئی فرگاٹ اٹ. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یقین دلایا تھا کہ یہ ہاں جی. انسان صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار ہے, یہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے, یہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار ہے. تو وہ یقین, اس کے بعد اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اوپر یقین دلایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. جب یقین ان کا ہو گیا تو ایمان آٹومیٹکلی بنا. آج ہمارے سب کے پاس ایمان ہے, لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کام نہیں ہوگا. ہمیں یہ یقین ہے کہ رشوت نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا. ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اپنے کسی بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے آگے پیچھے نہیں پھریں گے, یو ٹرن غلط نہیں لیں گے تو ہم جلدی نہیں پہنچیں گے. ہمیں یہ یقین ہے, بٹ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہے, اور اسی لیے بالکل. ہمیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے. This is another reason why we don't love ourselves, why we are unable to know ourselves, because ہمیں اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل. سو اس وقت میرے نزدیک اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یقین کی ہے. ایمان ہم سب کے پاس ہے, ہم سب کو پتا ہے یار اللہ ہے, ٹھیک ہے, اور یقین کسی کو نہیں ہے. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. ہم اللہ کے نبی کو تو مانتے ہیں, پر اللہ کے نبی کی نہیں مانتے, کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے نا. پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ سن نیڑے یا رب, کہ مکہ نزدیک ہے یا اللہ. تو ہم کہتے ہیں مکہ تو نزدیک ہے, اس سے بچو, اللہ کی دیکھی جائے گی, نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے. سو ٹو نو یور سیلف یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ بلیف. جس یقین سے آپ جھوٹ بولتے ہیں, جس یقین سے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, اسی یقین سے یہ یقین کر لیں کہ یار صحیح راستے میں تکلیف شاید آئے گی. میں بھی آپ کو اپنے دوست کا واقعہ سناتا ہوں. کل میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کی زندگی بدلی کوئی 3-4 سال پہلے, اور وہ کہتا ہے کہ علی میں نے 2 سال اس کے اپنے ڈیری فارمنگ ہے اور فارم ہے, بہت بڑا زمیندار ہے. کہنے لگا کہ میں نے اپنے منشی کو بلایا اور میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد تمہیں دودھ میں پانی نہیں ملانا, چاہے جو مرضی ہو جائے, اور میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تم دودھ میں پانی نہیں ملاؤ گے اور میری پروڈکشن کم ہوگی, میری پیداوار کم ہوگی, میری انکم کم ہوگی, میں تمہیں شاباش دوں گا, تم سے پوچھوں گا نہیں. وہ کہتا ہے 6 مہینے تک منشی کو ڈر رہا کہ شاید یہ مجھے مذاق کر رہا ہے. 6 مہینے بعد میں نے منشی کو بلایا, اس کو پکڑا میں نے پانی ڈالتے ہوئے. تو مجھے کہنے لگا سر وہ میں نے سمجھا, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا منشی, تم مجھ سے ڈر رہے ہو کہ میری پیداوار کم نہ ہو, تم اس اللہ سے نہیں ڈر رہے. اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں, آج میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ پانی نہیں ڈالنا, مجھے یقین ہے میری انکم بڑھے گی, اور وہ جو تم ڈال رہے ہو اس کا گناہ تمہارے اوپر ہے. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے علی 2 سال میں الحمدللہ ہماری سیل ڈبل ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ باقی لوگ اگر 100 روپے لیٹر دودھ بیچتے ہیں تو ہمارا دودھ 125 روپے بکتا ہے. لوگ منہ سے آئے کہتے ہیں جی آپ ایکسٹرا پیسے لیں, بس دودھ آپ سے لینا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری وہاں سے پس کمپنسیشن ہو گئی. اسی طرح زمین, کہتا ہے باقی زمینیں اگر 70,000 روپے کے ٹھیکے پہ جاتی ہیں تو میری زمین 1.25 لاکھ روپے کے ٹھیکے پہ جاتی ہے, کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ یہ انسان ہمیں تنگ نہیں کرے گا بلکہ ہمارا فائدہ کرے گا. تو یقین از دا کی ٹو نوئنگ ایوری تھنگ. اپنے اوپر یہ یقین بنا لو کہ میں اللہ کی بہترین مخلوق ہوں, اور پھر اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو. دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سولیٹیوڈ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کر کے دکھایا. غار ہرا میں کیوں جاتے تھے؟ اپنے آپ کو ٹائم دیتے تھے. ٹھیک ہے. سو گیو یور سیلف ٹائم ٹو نو یور سیلف,
to find out about yourself. So یہ ایک میرا خیال ہے بیسک سا بھاشن تھا, لوگ بور ہو جائیں گے میرا خیال ہے ابھی, تو سوال جواب شروع کرتے ہیں ساتھ ساتھ. صحیح. اچھا. The first question that I got from my team member was how to convince ourselves to still live when all we do is suffer. سفر اردو والا سفر کا ہوگا انہوں نے, جب سفر کر رہے ہوتے ہیں اردو میں. نہیں انگلش میں تو سفر کر ہی نہیں سکتا انسان, تو اردو میں سفر کرے گا تو انگلش میں سفر کرے گا نا, ورنہ سفر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف میں ہونا. تکلیف میں ہونا. تکلیف میں ہونا. اوکے, ابھی میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. میں شلمبرجر میں کام کرتا تھا, میں اوریجنلی میکینیکل انجینئر ہوں, رائٹ. تو میں شلمبرجر میں کام کرتا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک ڈپارٹمنٹ, دوسرا ڈپارٹمنٹ, تیسرا ڈپارٹمنٹ, چوتھا ڈپارٹمنٹ, پانچواں ڈپارٹمنٹ, چھٹا ڈپارٹمنٹ, وہ میرا سر گھوم گیا. میں کہ یار 3 سال میں تم نے مجھے اتنے ڈپارٹمنٹس میں بھیج دیا, میرا اکاؤنٹنگ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تم نے مجھے اکاؤنٹنگ میں بھی ڈال دیا, تم نے مجھے اس میں بھی ڈال دیا, تم نے. اس نے مجھے مینیجر نے بلایا, مجھے بلایا, کہنے لگا علی اگر تمہیں زندگی میں اوپر جانا ہے, مینیجریل لیول پہ جانا ہے, جی ایم لیول پہ جانا ہے, کمپنی میں گرو کرنا ہے, تو یو مسٹ انڈرسٹینڈ دی ہارڈ شپس آف ایچ ڈپارٹمنٹ. ادروائز you understand their working and you understand کہ ان کو کیا مشکلیں آتی ہیں, otherwise you cannot become a good manager. تو اللہ سے اگر یہ ایک شلمبرجر جیسی چھوٹی سی کمپنی دنیا کی کر رہی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے پوری کائنات بنائی ہے, وہ اگر مجھے اور آپ کے ہمارے رینکس انکریز کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے اگر ہمیں کوئی کسی قسم کے ٹیسٹ میں ڈالا جاتا ہے, تو کیا یہ سفرنگ ہے؟ اللہ اکبر. It's a new perspective. It is the real perspective. It is not a new perspective, Abir. It is the fact. آپ کے جو ہے نا درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بلند کریں گے, آپ کو تیار کیسے کریں گے. صحابہ کو 13 سال کفو ایدیکم کا حکم تھا مکہ میں. نعوذ باللہ, نہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے چوڑیاں پہنی تھی, نہ عمر رضی اللہ عنہ نے, نہ علی نے, نہ عثمان نے, رائٹ, رضی اللہ عنہما. لیکن ان سب کو کیوں حکم تھا؟ کیونکہ 13 سال ان کے یقین کو ایمان میں کنورٹ کرنا تھا, ان کے یقین اور ایمان پہ کام ہو رہا تھا, رائٹ. مدینہ جاتے ہی وہ ایک سب باہر آ جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو تیار کیا جا رہا تھا, ان کی پریپریشن کی جا رہی تھی. تو آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سفرنگ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر پڑ رہے تھے طائف میں, تو کیا وہ سفرنگ نہیں تھی؟ جب احد میں ان کے دانت شہید ہوتے ہیں, تو کیا وہ سفرنگ نہیں تھی؟ کیا جب موسیٰ علیہ السلام جس فوج کے سردار ہیں, جس فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں, اور اگلے 24 گھنٹے بھی نہیں بلکہ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہی فوج ان کو قتل کرنے کے لیے پیچھے بھاگ رہی ہے, 7 سال ملک بدر رہتے ہیں, وہ سفرنگ نہیں ہے؟ آپ کی سفرنگ ان سے بڑھ کے ہو گئی ہے. میں نے تو صرف ابھی سفر کے اوپر بات کی ہے, اسی لیے کہا تھا اردو کا سفر کر لو, انگلش کے سفر کے اوپر میرے سے بات نہ کرنا, پھنس جاؤ گے. جی اب سوال ریپیٹ کریں, کیا سوال تھا ویسے؟ میں اب سوال باقی بھی سن لیتا ہوں, مجھے لفظ یہ ایک سفر سمجھ آیا تھا. How to convince ourselves to still live when all we do is suffer. To still live, زندہ کیسے رہیں. لائک آج کل ہمارے یوتھ میں سوسائڈل تھاٹس بہت زیادہ آ گئے ہیں, ڈپریشن کی وجہ سے, ان کو نہ سے. میں نے اس کی وجہ آپ کو پہلے ہی بتائی ہے, لیکن آپ بتائیے کیوں آئی ہیں. We don't love ourselves. Indeed. You don't know your strengths. You only look at your weaknesses. And you don't know how your weaknesses can be rephrased and recoined and reframed into your strengths. Right? So اس لیے آپ کو یہ جو suicidal thoughts اور یہ خدا کے لیے 2 کام بند کر دو. ٹی وی دیکھنا بند کر دو. ٹی وی سے مطلب ہے تمام ڈرامے شرامے, یہ ایون ارتگرل شرتگرل سب بند کر دو, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو کام ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ نیوز سننا چھوڑ دو. اس کی وجہ ہے if you will listen to news, if you don't listen to news, you are misinformed, ٹھیک ہے, یا uninformed, بلکہ you are uninformed. But if you listen to news, you are ill-informed اور misinformed, کیونکہ وہ کسی نہ کسی کا اوپینین ہے, وہ فیکٹس نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی فاطمہ نے کہا کہ one of the reason is that the vision of Jannah is not clear to our youth. فاطمہ, it's not about the vision of Jannah.
trust me, the day you start loving yourself, the moment you start diving inside yourself, the second you actually start appreciating. چلو آج میں آپ لوگوں کو ایک مزیدار چیز بتاتا ہوں. میری ایک فلسفی ہے جس میں میں بک لکھ رہا ہوں, وہ ہے 5G, be positive using 5G and AI. So can you tell me, Abir, what is 5G? I don't know. یار کمال ہوگی, آپ موبائل یوز نہیں کرتی ہو. 5G کیا ہوتا ہے, 4G 3G یہ نہیں 4G پتا. کے بعد 5G. ہاں جی, 4G کے بعد 5G. 5G سنا ہے مجھے پتا نہیں ہے. اور AI کیا ہوتا ہے. AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, روبوٹس وغیرہ. چلو آج میں آپ کو زندگی کا ایک آسان سا فارمولا بتاتا ہوں جس کے بعد یو کین اسٹارٹ لونگ یور سیلف رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, جی. بی پازیٹیو. فاطمہ نے کہا موبائل ڈیٹا. جی فاطمہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے. Using 5G. Now first G stands for give. So give whatever you give, you will get back. You give smile, you get smile. You give frown, you get frown. Now what is the best thing in this world that you can give to anybody? Do you know that, Fatma? Oh, sorry. Do you know that, Abir? What is the best thing that you can give to anyone? I guess a smile. اوکے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے ہمیں. اللہ سے لوگ سودا کرتے ہیں. آگے رمضان آ رہا ہے, میری رمضان بیٹھک میں آپ لوگوں کو ہر روز ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی میرے چینل پہ. آپ لوگ ابھی آپ چاہو تو میرا چینل شیئر کر سکتے ہو لوگوں کے ساتھ. بٹ تو جی فاطمہ نے کہا کائنڈنس. فاطمہ میں کو مزے کی چیز بتانے لگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ہم لوگ اتنے بیوقوف لوگ ہیں, ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. میں بیوقوف کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ ہم چھوٹے سودے کرتے ہیں. رمضان میں دو گے 70 گنا ملے گا. بٹ ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جتنی دو گے اس کے بدلے میں ان گنت دوں گا. اس آیت کا دوسرا حصہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ. کیا ہے وہ چیز؟ احسان بھی نہیں ہے معیز. کیا ہے وہ چیز؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ, آیت کا دوسرا حصہ. What is it? لَإِن شَكَرْتُمْ. شکر. کتنے بیوقوف ہیں ہم چھوٹے چھوٹے صدقہ زکوٰۃ کے اوپر ٹائم گزار رہے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ شکر کے اوپر تو اللہ نے کہا ہے ان گنت دوں گا. ٹھیک ہے, اور شاکر آدمی کا شکر نظر آتا ہے, اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں شکر کر رہا ہوں. ٹھیک. سو the second G in my 5G is gratitude. Give gratitude. Now when you give the best thing that you can give, then you should get. That is the third G. Get the best also. That fourth G is that is be grounded. یہ نہ ہو جب آپ کو اللہ تعالیٰ انعام دینا شروع کریں تو پھر آپ آسمان میں چڑھ کے فرعون بن جاؤ کہ مجھے یہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے, by the grace of God. So that is the fifth G. So this is the 5G principle of life. Use it and you will always have peace in your life. Now what is AI? AI stands for appreciation index. آپ کا IQ 0 ہو, آپ کا EQ 0 ہو, you still can be a president and a prime minister of a country. ہم لوگوں نے اس دنیا میں examples دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا AI 0 ہے, you have no place in this world. AI means appreciate, and the first thing you need to appreciate is start appreciating yourself. میں روز رات کو سونے سے پہلے جسم کے سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک جسم کے ہر حصے کا شکریہ ادا کر کے سوتا ہوں. تھینک یو باڈی, تھینک یو. الحمدللہ اسی لیے مجھے 7-8 سال ہو گئے میں دوائیاں اس طرح سے نہیں کھاتا اللہ کے کرم سے, کیونکہ مجھے میری باڈی خود ہیل کرتی ہے, سیلف ہیل کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو اس لیے کیوں, کیونکہ میں اسے کہتا ہوں یار دیکھ میرے پیٹ خراب ہوا نا, میں کہا یار دیکھ پیٹ تیری مہربانی, تجھے میں نے کتنے شکریہ ادا کیے, ٹھیک ہو جانا بھائی, تو میرا دوست نہیں ہے, اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. So start appreciation needs to start from here, from your own body parts. Because دیکھو ایک اور بات بھی یاد رکھنا, قیامت والے دن یہ آپ کے خلاف بھی تو گواہی دیں گے نا. اگر آپ ان کا شکریہ ادا کرو گے, ان کو مسکا لگاؤ گے. دنیا میں لوگوں کو مسکے لگاتے ہو, اپنے باڈی پارٹس کو مسکے لگاؤ, قیامت والے دن یہ آپ کے گواہ بن جائیں گے. جی بالکل, آسمان رابع نے لکھا ہے لائن شکر تم لازیدنکم. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو 5G اینڈ AI کا پرنسپل اپنی زندگی میں اپنا لو. آس پاس آتے جاتے آپ کے گیٹ پہ, کہیں آپ یونیورسٹی جاتے ہو, اسکول جاتے ہو, باہر چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کسی کا شکریہ ادا کیا, تھینک یو, یو آر اسٹینڈنگ ہیئر. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں,
چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے, ہم چاہتے ہیں بڑا کام کرنا. خدا چھوٹے کام شروع کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بارے میں کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کو آپ کے چھوٹے ڈیڈز لمبے عرصے تک کیے جانے والے زیادہ پسند ہیں بنسبت بڑے ڈیڈز جو ایک دفعہ کر دیے جائیں. رائٹ. سو جی. چھوٹے چھوٹے کاموں سے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ, بیبی اسٹیپس لو, automatically things are going to transform more than what you can even think of. So I hope this answers your first question کہ سفرنگ تو ہے ہی نہیں, اور سفرنگ ختم کرنی ہے تو 5G اینڈ AI کی زندگی اپنا لو. جی نیکسٹ ون. اچھا, next question is how to focus on your goals when there are a lot hurdles and distractions. اچھا فوکس, میں ایک سیکنڈ فوکس کا آپ کو بتاتا ہوں. اصل میرے پاس لفظوں کے لیے سمجھا, یہ ایسے اینک پہن لو تو آٹومیٹکلی فوکس ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس اینک کو اتار دو تو آپ کو ہرڈلز نظر ہی نہیں آئیں گی. اس وقت آپ نے اینک پہنی ہوئی ہے جن میں ہرڈلز, یہاں بھی ہرڈل بنی ہوئی ہے, یہاں بھی ہرڈل بنی ہوئی ہے, یہاں بھی ہرڈل بنی ہوئی ہے, تو آپ کو ہرڈلز ہی نظر آ رہی ہیں. اب آپ نے یہ اینک اتار کے دوسری اینک پہن لو, ہرڈلز ختم. ٹھیک ہے, سمپل. Why your goals are not goals? Because your goals are not very well planned. Those who do not plan, they plan to fail. Everybody is planning. جی میں اسما جی آلریڈی جیز کے بارے میں پورا بتا چکا ہوں, 5G اینڈ AI کا. میں خیال آپ نے شاید لیٹ جوائن کیا ہے, تو اگر میں ٹائم ہوا تو پھر ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے, سو آپ کے جو گولز ہیں, بیکاز پیپل وی, اچھا گولز آپ نے, میں خیال ہے ابھی آپ نے میرے ساتھ گول سیٹنگ کی ایک ایکسرسائز کی تھی, ریممبر؟ جی کی تھی. سو what do you think before that, did you know how to make your goals to that level? No. Do you I make your didn't. goals now? Yes, I make goals now. I try to make goals and then I try to follow them too. Exactly. So goal setting کے لیے پہلے ہمیں یہ تو سمجھے کہ گول ہم نے وہ کیا ہے, گول بنانا ہے یا اسکوئر بنانا ہے یا ریکٹینگل بنانا ہے, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے گولز کیوں نہیں, فوکس کیوں نہیں ہوتا. اسی لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے بڑا گول بنا لیا, مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بننا ہے. اب وہ تو یہ محلے کی ٹیم کا کیپٹن تو بنا نہیں ہے ابھی, تو پاکستان ٹیم میں کیپٹن بننے کی باتیں کر رہا ہے یار. تو پہلے محلے کی ٹیم کا تو کیپٹن بن. اب وہ ہم نے کہا نہیں محلے میں نہ کھیلوں, مجھے فرق نہیں پڑتا, مجھے پاکستان ٹیم کا کیپٹن بننا ہے. ناؤ it doesn't work like that. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے جی, بالکل, no goals is no direction and no results. ایک اور بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ which is linked to 5G and goals, always pat your back. کبھی اپنے آپ کو بھی شاباش دیا کرو. میں ہمیشہ اپنے آپ کو انعام دیتا ہوں. کبھی میں اچھا کام کرتا ہوں, میں اپنے لیے کوئی گفٹ لے کے آتا ہوں اپنے آپ کو, چاہے ایک ٹافی ہی کیوں نہ دوں, آئی گفٹ مائی سیلف. تو اپنے آپ کو شاباش دیا کرو, یہ گول اچیو ہوا, شاباش یار, یو ڈیڈ اٹ, گریٹ جاب. کیوں نہیں, آپ کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے, ہم سب کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو the focusing part, coming to the focusing part of goals, فوکس اسی لیے ڈی فوکس ہو جاتا ہے بیکاز ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے, ہماری پلاننگ نہیں ہے, ہمارا ویژن نہیں ہے. ہم صرف اور صرف دور دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوئے ہوئے یار میں نے اسلام آباد جانا ہے, ٹکٹ میں نے لیا ہے کراچی کا, کیا میں اسلام آباد پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں. لیکن میں نکل تو پڑا ہوں اسلام آباد جانے کے لیے, بٹ پھر پہنچ جاؤں گا نہیں, کراچی پہنچیں گے. کراچی پہنچ جاؤں گا. تو کیا مجھے فوکس نہیں رہا, میرا فوکس لوز کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو حیدرآباد پہنچ کے مجھے خیال آیا کہ ہو یار اتنا قریب آ گیا ہوں یار, حیدرآباد پہنچ گیا ہوں, تو فوکس نہیں کر پا رہا یار. فوکس نہیں, میں نے پلاننگ یہ کی تھی نا کہ میں ٹکٹ لوں گا, یہ تو نہیں کہا تھا کہ ٹکٹ اسلام آباد کا لوں گا. بالکل. So the reason why we lose our focus is because we do not know how to make our goals. And I'm not talking about smart goals or unsmart goals. I'm talking about realistic thing, realistically understanding what is goal setting. ہم ان چیزوں کا علم لینے کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا. یوٹیوب کی 4 ویڈیوز دیکھ لیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے سب سیکھ لیا, بٹ ہم علم اور تعلیم میں فرق نہیں کر پاتے. So I hope that answers your question. I'm sure my answers will not be to the liking of many because they are expecting A B C D E F G H. تو لیکن یہ ہے کہ my answers are going to open, وہ کہتے ہیں نا دماغ کی پیج اسکرو کھولیں گے انشاءاللہ. صحیح.
اچھا نیکسٹ کوشچن کرنے سے پہلے آپ نے اپنی بات یا ان کوشچن پہ کی تھی کہ علم اور تعلیم میں کیا فرق ہے. اب آپ نے بات کر دیا تو آپ اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں تھوڑا سا. چلیے مجھے آپ بتائیے علم اور تعلیم میں کیا فرق ہے. مجھے تو بس آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے تو کیا کوئی کوئی فرق فرق نہیں ہے؟ لگتا. کوئی فرق نہیں لگتا. اوکے ویری گڈ ویری گڈ. میں نا ایک کسی کہیں پہ میرا سیشن ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ, یہ ایک سوال آیا پہلے میں اس کے بعد کر رہے ہیں. آئی ایم اراؤنڈ 30 بٹ اسٹل ڈونٹ نو the way how to pass life, what job to choose. I am like at home since 10 years, always fear of people not getting the way out. Okay, I don't know your name, but whoever you are, my dear, uh, who is to be blamed for this? Simple answer is you. And I'll say you. When I say you, why I say you? Because you are not at fault of what has happened in your past, but you are at fault if you don't take control of your life now. وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا, بٹ جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, گیٹ آؤٹ آف بیڈ اینڈ ڈو اٹ. دیٹس دی اونلی وے ٹو ڈو تھنگس. Okay, now coming to the question of تعلیم and علم, ابیر, in the meantime, جی میں ایک سیشن کرا رہا تھا کہیں پر, تو وہاں پر ایک خان صاحب میرے پاس آئے سیشن کے بعد, اور آئے کہنے لگے, خود سر آپ نے کیا بات کیا سر, آپ بولتا ہے تعلیم اور علم میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی ایک ہی چیز نہیں ہے, یہ تو بہت فرق ہے. نہیں سر, ایسا کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں. ہم نے تعلیم لی ہے, ہم نے میتھس پڑھا, ہم نے فزکس پڑھا, ہم نے کیمسٹری پڑھا, کیا ہم نے کوئی غلط کام کیا سر؟ یہ تعلیم علم نہیں ہے. میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے. تو میں نے کہا اب آپ, پھر میں کہتا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہتا اس سے جہاز بنتا ہے, اس سے بلڈنگ بنتا ہے, اس سے یہ بنتا ہے. میں نے کہا اچھا تو خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کون سی انوویشن کی ہے فزکس میں, کیمسٹری میں یا میتھس میں؟ آپ نے کوئی ایجاد کی؟ اوہ نہیں سر, وہ تو ہم نے 10 سال پہلے پڑھا تھا, اب تو بھول بھلا گیا. تو یہی فرق ہے, میں نے ان کو بتایا تعلیم اور علم میں. آپ نے تعلیم لے لی, ڈگری لے لی نوکری کے لیے, علم نہیں حاصل کیا, ورنہ آج آپ خود موجود ہوتے کسی چیز کے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تھی, تو کائنات میں سب سے بنانے کا فیصلہ کیا, تو سب سے پہلی چیز جو بنائی تھی وہ قلم تھا. اور قلم کو میں اس کو کہا تھا کہ لکھو. ٹھیک, قلم کس چیز کی نشانی ہے؟ علم کی. پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جو ہوئی تھی, وہ معاملات کی نہیں تھی, وہ عبادات کی نہیں تھی, وہ علم کی تھی. اقرا, علم حاصل کرو. رائٹ. اسی طرح جب یہ کائنات ختم ہوگی, تو اسرائیل آخر میں اپنی روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے, تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا سے علم اٹھا دیں گے, یعنی کہ کلموں کو کہیں گے خاموش ہو جاؤ. سو علم سے دنیا بنی ہے, علم سے دنیا چلنی ہے, اور علم ہی سے دنیا ختم ہونی ہے جب علم ختم ہوگا. اور کہیں پر مجھے یہ دکھا دیں کہ کہیں پر یہ لکھا ہوا ہو کہ دنیا میں حکمران مسلمان ہوں گے. ہاں یہ ضرور ثابت ہوا ہے کہ دنیا میں حکمران علم والے ہیں, علم والے ہوں گے اور علم والے رہیں گے. تو وہ علم چاہے یہود کے پاس ہو, چاہے نصارہ کے پاس ہو, چاہے مسلمان کے پاس ہو, چاہے سکھ کے پاس ہو, یہودی کے, اپنا ہندو کے پاس ہو, جس کے پاس وہ علم ہوگا اسی کی حکمرانی ہوگی. سو علم نالج کا نام ہے. علم کتابوں کی ڈگریاں لے کے ان کے اوپر نوکریاں ڈھونڈ کے غلام بننے کا نام علم نہیں ہے. اٹ کین بی اے میڈیم ٹو اسٹارٹ لرننگ. تعلیم کے میں خلاف ہوں, جو نظام تعلیم ہے آج کا, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس اے گڈ اسٹارٹ ٹو اسٹارٹ یور لرننگ پروسیس. لیکن اس کے بعد اگر آپ نے ان کتابوں کو بھی, آج کل کے بچے آپ لوگ کیا کر رہے ہو, نوٹس لیتے, ٹیچر نوٹ دے دیتا ہے 100 پیج کے صفحے, بیٹا یہ 100 صفحوں میں سے اپنا پورا اے لیولز کا ایگزام تیار کر لینا, یہ 50 صفحوں میں سے میٹرک کا ایگزام تیار کر لینا. تو جب آپ وہ صفحے پڑھ رہے ہو, کس لیے؟ کیونکہ آپ نے صرف کاغذوں کے پیٹ بھرنے ہیں. تو خاک علم لوگے آپ لوگ. آج میں آپ سے کہوں کہ یہ کورس کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے گول سیٹنگ کا کورس ہے, یا یہ NLP کا کورس ہے, یا باڈی لینگویج کا کورس ہے, میں کہوں آپ یہ کورس کرنا ہے, یہ 1 لاکھ روپے کا کورس ہے, یہ 50,000 کا کورس ہے, یہ 20, سر اتنا مہنگا. لیکن آپ ایک MBA کی ڈگری, BBA کی ڈگری لینے کے لیے, جو کہ آپ کو غلام بنائے گی, آپ 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ دے دیں گے. کیوں جی؟ کیونکہ وہ ہمیں تو کاغذ ملے گا نا. تو جاؤ جا کے کاغذوں سے پیار کرو. جب پیار کاغذوں سے ہوگا تو اظہار بھی کاغذوں سے ہوگا, علم سے نہیں ہوگا, دل سے نہیں ہوگا. تو یہ فرق ہے علم اور تعلیم میں. صحیح. جی عمر, تھینک یو فار جوائننگ. اچھا, تو آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوسچن اباؤٹ علم. جی جی بالکل. اچھا نیکسٹ کوشچن, ایک جو ہم نے اسٹارٹ پہ ڈسکس کیا تھا جب آپ نے ٹاپک بتایا تھا نو یور سیلف, لائک اب وہ تو گیا ڈیفائن کہ یو شوڈ نو یور سیلف اینڈ لو یور سیلف,
before that. لیکن ایک طرح سے نا جو کوشچن ہم لوگوں نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ ہم سے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں یا کہہ لیں انہوں نے اسٹینڈرڈس ہمارے لیے کریٹ کی ہیں سوسائٹی نے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ کریں. تو لوگوں کی باتوں سے ہم لوگ کیسے خود کو دور رکھ سکتے ہیں, لائک بیٹا نیگیٹیوٹی. بیٹا مجھے سوال کا, سوری آپ کچھ کہنے لگی تھی؟ نہیں نہیں جی آپ بات کریں. بیٹا مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ سدھو ایک کرکٹر ہے, یہ ہمارے ساتھ ایک کرکٹر نے جوائن کیا ہے, وہ جانتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح انڈیا کا. اس کا ایک مقولہ, اس کا ایک شعر میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں, دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. اور آپ کو پتا ہے اینڈ میں لوگ کیا کہتے ہیں, یہ پتا ہے آپ کو؟ کیا کہتے ہیں؟ اینڈ میں لوگ پہلے کہا کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, آج وہ بھی نہیں کہتے, آج کہتے ہیں رپ ہم اپارٹ. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو آپ پرل کانٹیننٹل میں کھانا کھلاؤ یا پولے دی کینٹین میں کھانا کھلاؤ, لوگوں نے تو خوش نہیں ہونا. نو جن لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ لوگ لگ گئے ہو, اپنے آپ کو خوش کیے بغیر ان سے کیا مانگ رہے ہو یار. پھر وہی ایکسپیکٹیشن, وہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے, کہاں لکھا ہے کہ وہ صحیح ہے؟ ڈز اٹ مین کہ جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ آگ اندر, چنگاری اندر نہ لگے تو آگ باہر نہیں لگتی. پنجابی میں ایسے کہتے ہیں, اگ اندر نہ بلے تے باہر پامبڑ اندر نہ بلن تے باہر اگ نہیں لگتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے جی سلطان ریسٹ ان پیس بھی کوئی نہیں کہتا نا, وہ لکھتے ہیں رپ RIP, اس لیے میں نے وہ ورڈ یوز کرتا ہوں, رپ پارٹ. ٹھیک ہے, سو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سے جب ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے, بات پھر پہلے اسی یقین پہ آئے گی, ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے, ہمیں اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. اچھا ہم دھوکہ دوسرے کو کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ میں کسی کے ساتھ چوری کر رہا ہوں, مجھے یہ یقین ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو مجھے لگتا ہے میرے سامنے والا بھی جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, جب مجھے یہ یقین ہوگا نا میں سچا ہوں, تو مجھے سامنے والا کبھی ایسا. مجھے ایک بات بتاؤ, کبھی کسی نے آپ کے پیسے چوری کیے ہیں؟ نہیں. چلو کوئی سنا کسی کے کیے ہو یا کسی کا نقصان ہوا ہو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, شاید کلاس میں کبھی سنا ہو اسکول لیول پہ, لیکن Okay. مجھے یاد نہیں ہے. جو انسان چوری کرتا ہے وہ کس کے پیسے لے کے جاتا ہے؟ دوسرے بندے کے پیسے لے کے جاتا یا اللہ تعالیٰ کے پیسے لے کے جاتا. جی نہیں, I lost $8 million, کسی بھی کرنسی میں چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. I was on the road. جو شخص میرے پیسے لے کے گیا وہ میرے نہیں لے کے گیا, وہ اپنے لے کے گیا. میں ایک ATM مشین تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رزق لکھا ہوا تھا. اب ATM میں آپ کارڈ ڈالیں تو ATM یہ نہیں کہتی میں نے نہیں پیسے دینے, کہتی ہے لے جا بھائی اپنے پیسے لے کر جانا. ٹھیک ہے, بالکل جی, وہ اپنے ہی پیسے لے کر گیا. بالکل پاک سمارٹ ورکر صحیح لکھا آپ نے, وہ اپنے ہی پیسے لے کر گیا. ہاں ان پیسوں کو لے جانے کا طریقہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں ڈیسیژن میکنگ دی تھی, وہ حرام کر کے لے گیا. اب اس کی جنگ کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. تو جس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہو وہ جائے نا اللہ سے جیت لے, پھر میں کیوں اس کے لیے ٹینشن لوں؟ ہاں میں اپنی حجت ضرور پوری کروں گا, میں نے اس بندے پہ کیس کیا, میں کیس جیتا بھی, ٹھیک ہے, بٹ میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کو خراب نہیں کیا. خدا نہ خواستہ میں نے ہارٹ اٹیک, ڈپریشن, یہ چیزیں نہیں لی. کیونکہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس اللہ سے جیت سکتا ہے, وہ جائے نا یار لڑے پھر اللہ سے, نعوذ باللہ من ذالک. تو جب جنگ اللہ کی اور اس کی ہے تو میں کیوں بیچ میں بولوں بھائی خام خام میں. یہ سلطان میرا خیال ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. اچھا ٹھیک ہے, ہاتھ لا رہے ہیں, بالکل جی, تھینک یو سلطان. تو اس لیے اب ہم جب لوگوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں, جو سٹینڈرڈز ہمارے لیے سوسائٹی نے سیٹ کیے ہیں, کیا وہ سٹینڈرڈز صحیح ہیں؟ اور اگر صحیح ہیں تو کس پیمانے پہ صحیح ہیں؟ کس پیمانے پہ؟ کیا وہ دین کے پیمانے پہ صحیح ہیں؟ کیا وہ اگر وہ دنیاوی پیمانے پہ صحیح ہے تو دنیا میں بھی وہ کس کا پیمانہ ہے, کس کی اینک ہے, کس کی نظر سے ہے؟ ان کی نظر سے ہے, ایگزیکٹلی, ہماری نظر. ایگزیکٹلی, ایبسلیوٹلی رائٹ. تو ہو سکتا ہے ان کی کچھ باتیں ٹھیک ہوں, ہم ان کو تولیں گے. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
غالباً مجھے سے غلطی لگ رہی ہوگی تو شاید آپ کی اسما جی مجھے کریکٹ کر دیں گی. آیت میں خیال ہے سورہ انعام ہی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان پر بھی اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے بلکہ ان کی تحقیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انعام ہے یا فرقان ہے, مجھے یہ ذہن سے آیا, صورت نکل گئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے مجھے اس غلطی کے لیے, بٹ میں آپ آیت کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا. تو جب اللہ قرآن میں اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو ہم دوسروں کی باتوں کو کیسے مان لیتے ہیں یار؟ اس کی تحقیق تو کرتے ہیں نہیں. صحیح. ٹھیک ہے, سو کہنے کا مقصد میرا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو سٹینڈرڈز جو سیٹ ہوئے ہیں میرے نزدیک ابھی سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے. اب ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نقاب کر کے کیوں بیٹھی ہو آج میرے سامنے؟ Because it's my choice. بٹ یہ تو سٹینڈرڈ نہیں ہے سوسائٹی کا. آج کی جو یوتھ ہے وہ تو میرا جسم میری مرضی کی یوتھ ہے. کیوں بیٹھی ہو آپ؟ وہ یہ ان سٹینڈرڈ کی سوسائٹی opinion آپ کے اوپر وہ پریشر نہیں ہے کیا؟ نہیں, کیوں؟ وہ ان کا اوپینین نہیں ہے, میرا اوپینین ہے. Thank you very much, Abir, for answering the question that you asked me. بالکل. Now, which standard were you following when you were putting this niqab, and which standard they are following when they are doing that? So, ان کی نظر سے وہ standard ٹھیک ہے اور آپ کی نظر سے یہ. So, why not we stick to our standards based on the ترازو of جو ہمیں دین سکھاتا ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس سیاست سے بھی ہم دین ڈال لیتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے بات. تو یہ تو زندگی ہے. لیکن پھر لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ رہنا تو سوسائٹی میں ہی ہے نا, یہ بالکل آرگیو رہنا, کرتے ہیں. بالکل سوسائٹی میں ہی رہنا ہے. کون کہتا ہے کہ سوسائٹی سے باہر رہو؟ لیکن حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ تقویٰ کیا ہے. انہوں نے پوچھا تقویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ خاردار جھاڑیوں میں سے اپنا دامن بچا کے نکلنا تقویٰ ہے. یہ نہیں کہا کہ سائڈ پہ ہو کے رہنا. تو رہنا تو اسی سوسائٹی پہ ہے. اچھا, یہ کیوزینز نے ایک اور سوال پوچھا, یہ سٹینڈرڈز پیرنٹس کے ساتھ کلیش کر جائے تو پھر؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی کیوزین, میں اس کی جواب آپ کو دوں گا. حضرت اللہ اکبر, اللہ سبحانہ, حضرت زبیر بن عوام غالباً نہیں, اشرا مبشرہ میں جو ہے ایک حضرت زبیر ہے اور دوسرے حضرت اللہ اکبر اللہ کے نبی کے کزن بھی ہیں فرسٹ وسلم. اجان مجھے سے نام نکل گیا میں. جی حضرت علی نہیں, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر. حضرت زبیر کا واقعہ یہ, حضرت زبیر کی نہیں, حضرت زبیر کا ہی واقعہ ہے یا طلحہ, I'm sorry مجھے نام بھول گیا, دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ ان کی مدر جو تھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا, ماں سے جب پوچھا تو ماں نے کہا کہ مجھے بڑی ہمدردی ہے اور میں بہت کلوز ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ اگر کسی انسان کو تمہیں فالو کرنا چاہیے مکہ میں تو اپنے اس کزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں قبول کرتی؟ تو انہوں نے کہا مجھ پہ معاشرے کا پریشر ہے. ٹھیک ہے, ناؤ کیوزین اب دیکھو کہ ان کے سٹینڈرڈ پیرنٹس کے سٹینڈرڈ سے لڑ گیا. انہوں نے چھوڑا نہیں, انہوں نے پیرنٹس کے ساتھ معاملہ فہمی سے طریقے سے ان کو کنونس کیا. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میرے فادر کی ایک بڑی خواہش تھی کہ جی شادی جو ہے نا وہ فیملی میں ہو, اینڈ آئی واز ایڈمنٹ. عمرو بن الاس, جی بالکل بالکل جی, نہیں عمرو بن الاس نہیں ہے اسما جی, عمرو بن الاس نہیں ہے, عمرو بن عاص نہیں ہے, عمرو بن عاص نہیں ہے, یہ دوسری یہ زبیر وہی ہے, اشرا مبشرہ میں سے. میں آپ کو ایگزیکٹ نام بعد میں بتا دوں گا. عمرو بن عاص کا یہ واقعہ نہیں ہے کیونکہ یہ شروع کے صحابہ کا واقعہ ہے. اچھا, میرے خیال میں 100% شور ہوں کہ زبیر بن عوام ہی تھے. برل تو انہوں نے ان کو ساتھ معاملہ فہمی سے کام لیا. انہوں نے ان کو چھوڑا نہیں. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ تم نے ان کو مس بہیو نہیں کرنا, ان کے ساتھ مس بہیونگ بالکل نہیں کرنی. رائٹ, سو یہ بات ہے کہ آپ نے, ہاں میں آپ کو اپنی بات بتایا تو میرے فادر چاہتے تھے کہ میں ایک خاص فیملی میں شادی کریں, اینڈ آئی واز ایڈمنٹ کہ جی مجھے ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے. فیملی کا نام مجھے نہیں فرق پڑتا, وہ جس مرضی فیملی سے ہو, ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ یہ الحمدللہ آج سے 22-23 سال پرانی, بلکہ 24 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, الحمدللہ وہی ہوا. ایونچولی ہم نے فیملی نہیں, ہم نے ایک اچھا انسان دیکھنا شروع کیا. And that's how it took me 2 years to convince my father, but I did.
اینڈ آئی ڈیڈ اٹ ان اے ویری لاجیکل وے. میری بیٹی کو آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میری بیٹی میرے پاس آئی ایک دن, میرے کہنے لگی, بڑی بیٹی مجھے کہ ابو میں نے بال کاٹنے ہیں. اب مجھے لڑکیوں کے بال کاٹنا پسند نہیں تھا اتنا, تو میں نے اسے کہا, میں کہا بیٹا نہیں, یہ حرام ہے, اسلام میں اجازت نہیں ہے بال کاٹنے کی. کچھ نہیں کہا, اس نے چلی گئی. تھوڑی دیر بعد میرے پاس حضرت عائشہ کی حدیث لے کے آ گئی جہاں حضرت عائشہ نے اپنے بال کٹوائے تھے. ٹھیک ہے, تو مجھے کہتی ہے اب بتائیں ابو. میں نے کہا بیٹا جا کے کٹوا کے آئیں, جس طرح کا دل کرتا ہے کٹوا کے آئیں. ٹھیک ہے. نا پیرنٹس بیوقوف نہیں ہوتے. پیرنٹس کے ساتھ جب آپ لاجک سے بات کرتے ہیں, جب آپ ان کے انٹرسٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں, they understand. I know there are certain parents who might not, but majority will. And those who might not, ان کے لیے پھر انشاءاللہ کوئی اور ٹیکنیک میں رہیں گے. میرا خیال ہے ابھی ہماری گفتگو تو چلتی جائے گی. آپ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس, اور کیا ہو نہیں گیا ہمارا گھنٹہ پورا تقریباً؟ آئی گیس ہو ہی گیا, لیکن پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا. بس ٹائم تو ایسا ہی ہے, آپ دیکھیے انشاءاللہ. باقی میں آپ کے سارے ویورز کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس رمضان میں چاند رات سے ہماری بیٹھک شروع ہو جائے گی, اور وہ اس بیٹھک میں انشاءاللہ اس دفعہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو ان کو بہت زیادہ, اس دفعہ انٹرنیشنل اسکالرز کافی سارے آ رہے ہیں میرے ساتھ. اچھا, یہ میں نے اپنا چینل بھی یہاں پر یوٹیوب چینل بھی اسی لیے ڈال دیا ہے, سر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ ایوری ون. تو آپ لوگ اس چینل پہ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس میں وزٹ کریں انشاءاللہ. اس دفعہ ہم لوگ کافی زیادہ ورائٹی ہے انٹرنیشنل, اور رات کو 10 بجے سے 11 بجے تک ہوا کرے گی یہ بیٹھک, اور علم کی دنیا پر بھی لائیو چلے گی. So anyways, any last thing you want to say, Abir, and then we'll go for closing, I guess. لاسٹ تھنگ, ہم کوشچنس لیتے ہوتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کامنٹ کر سکتا ہے, یہاں پہ کوشچن باکس میں ہے, آپ لوگ چلیے, دے دیں. ایگریڈ. آپ کا کسی کا کوشچن ہو تو پلیز آپ بتائیے, ہم آپ کے 1-2 سوال لے کے اینڈ کرتے ہیں. ہمارا بھاشن بہت لمبا ہو گیا. لمبا تھا لیکن پتہ نہیں چلا ٹائم کا. چلو الحمدللہ, بس دعاؤں کی درخواست ہے. اچھا جی, عیشا واقعی the way you beautifully explain how we can find all the solution. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بیٹا. بس دعاؤں کی درخواست ہے. پھر آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے؟ سلطان یار, مزے کی بات بتاؤں, اچھا یہ ایک سیکنڈ, یقین اور ایمان کو ہم بعد میں لاتے ہیں, پہلے میں فیوریٹ بک کا جواب دے دوں. میں نے بہت کچھ پڑھا. میں نے NLP کیا, میں نے باڈی لینگویج کیا, میں نے سلوا کیا, میں امریکہ سے جا کے پڑھا, یورپ سے پڑھا, اور میں آپ کو فرینکلی بتاؤں سلطان کہ میں نے اس کے بعد یہ سیکھا کہ کاش میں نے سیرت النبی کو پہلے سمجھا اور پڑھا ہوتا. میری جو فیوریٹ بک قرآن کے بعد میں کہوں گا اگر کوئی ہے تو وہ سیرت النبی ہے, اور اس میں بھی میں آپ کو کہوں گا اس کے اوپر ضرور آپ اس کو اسٹڈی کریں. میری جتنے دماغ کی جہتیں سیرت النبی کو پڑھ کے کھلی ہیں شاید کبھی نہ کھلی ہوں گی. اچھا, اگلا سوال انہوں نے پوچھا جی یقین اور ایمان کی. ویسے اگر ایک کتاب آپ پوچھتے ہو نا کہ ایک کتاب ہے اس کی, نیپولین ہل کی ڈیول انٹرویو ود ڈیول, اس طرح کا کیا نام ہے اس کا, میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے. نیپولین ہل کی کتاب ہے, شیطان کے ساتھ انٹرویو ہے. وہ کتاب ضرور پڑھنا اگر کبھی ٹائم ملے تو. یو ول ریئلی انڈرسٹینڈ a lot of things. وہ ایسا لگے جیسے قرآن کی ایکسپلینیشن ہوئی ہے قسم کی. نیپولین ہل. اچھا, یقین اور ایمان کی آپ کیا اور کیسے فرق کرتے ہیں؟ یقین اور ایمان میں نے جس طرح بتایا کہ ایمان تو اب سب کے پاس ہے کہ اللہ ہے, لیکن یقین ہمیں یہ ہے کہ رشوت دیے بغیر کام نہیں ہوگا. تو یہی فرق ہے. یقین وہ سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے آپ ایمان کی منزل پہ پہنچتے ہیں. ہم لوگ منزل پہ پہنچ گئے ہیں لفٹ کے ذریعے یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے لینڈ کر گئے ہیں بائی برتھ. ٹھیک ہے, سیڑھیاں ہم نے چڑھی ہی نہیں ہیں, تو اسی لیے یہ فرق ہے. آگے سلطان نے کہا ہم نوجوانوں کو کون سی 1-2 بکس لازمی پڑھنی چاہیے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا سلطان کہ سیرت النبی, قرآن اور سیرت النبی کے بعد اگر کوئی تیسری کتاب میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا تو وہ نیپولین ہل کی ہے, آؤٹ وٹنگ دا ڈیول. ہاں مجھے نام یاد آ گیا, آؤٹ وٹنگ دا ڈیول, نیپولین ہل کی بک ہے, ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے جی, ویلکم عائشہ, تھینک یو ویری مچ ایز ویل. جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے اب اور کوئی سوال سچ نہیں ہے, تو آپ سب سے میں ایک درخواست کروں گا اور وہ ہے دعا کی درخواست. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے آپ کو ہم نے جو کہا سنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے میزان میں ہمارے حق میں رکھیں, اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے اکٹھے جنت میں گواہ بنے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ محفل سجائی. تو یہ میری طرف سے دعا کی درخواست, اور باقی اوور ٹو یو ابیر.
Thank you so much for joining us. اسٹارٹ میں نے کافی عرصے سے ریکمینڈ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ لائیو کریں، لیکن اس وقت یہی تھا کہ شاید آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ نہیں ہے. تو دا لائیو واز ویری گڈ. اگر پھر کبھی ٹائم ملا، آپ کے پاس ٹائم ہوا تو انشاءاللہ ہم لوگ پھر لائیو کریں گے. انشاءاللہ بیٹا. جزاک اللہ خیر. Thank you so دعاؤں much. میں یاد رکھیے گا. ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.